ناکامی کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ موڈ کے تحت چلتے ہیں۔ موڈ مزاج کے تحت چلنا ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جب جی چاہا کام کر لیا، جب چاہا آرام کر لیا۔ کامیاب لوگوں کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا، وہ موڈ کے تحت نہیں بلکہ اصول کے تحت چلتے ہیں۔ جو لوگ جب موڈ ہوا کام کر لیا، جب نہ ہوا چھوڑ دیا، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کا کام اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ فلاں کام کرنا ہے، وقت نہیں ہے، طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہو رہا ہے، میں اس لیے کام نہیں کر رہا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے، جو کہ نہیں امپورٹنٹ۔ ان کو زیادہ اہمیت دے دی جائے جو کہ امپورٹنٹ ہے اس سے۔ موڈ ہوا تو کچھ کر لیا، نہ ہوا تو نہیں کیا، ایسے لوگ ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کام تب تک پائے تکمیل تک پہنچتا ہے جب مسلسل ہمت، محنت، کوشش سے لگاتار کیا جاتا ہے، جبکہ موڈی لوگ جب ہوا موڈ تو کر لیا اور نہ ہوا تو نہیں کیا، کامیاب نہیں ہو پاتے۔ صرف یہی نہیں ہوتا، بہت سی چیزوں کا فرق ہوتا ہے، بہت سے معاملات میں فرق ہوتا ہے، بہت سے لوگوں میں غیر معمولی صلاحیت اور مہارت پائی جاتی ہے۔ وہ کچھ بھی کرے تو بہت منفرد کر لیتا ہے۔ اگر کسی میں کام کرنے کی لگن نسبتاً زیادہ ہے، صلاحیت اور مہارت میں رہ جانے والی کمی تو کسی صورت میں پوری کر لیتا ہے انسان، اگر اس کی لگن سچی ہو تب بھی۔ اگر کوئی کام کرنے کی لگن کم رکھتا ہو، صلاحیت و مہارت کا گراف بھی بلند نہیں ہو سکے، تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معاملہ فہمی یہ کمی پوری کر سکتی ہے۔ معاملہ فہمی یعنی اپنے کام سے متعلق تمام معاملات کو سمجھنا، اس اندازے سے کام کر لینا کہ بہت حد تک تشفی ہو جائے۔ ہر انسان کسی نہ کسی حد تک بات کو سمجھتا ہے۔ معاملہ فہمی سے بہت سے معاملات میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مہارت اور اس کے ساتھ لگن بھی اہم ہوتی ہے۔ مزاج میں ایک پایا جاتا ہے کہ انسان میں کام کرنے کی لگن کے ساتھ ساتھ مزاج معتدل رہنا ضروری ہے۔ کیونکہ کبھی دیکھیں کہ بہت سے لوگوں میں بہت زیادہ مہارتیں اور سب کچھ پائے جانے کی وجہ سے بھی انتہائی باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے شعبوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی ان کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر وہ کسی کے کام آتا بھی ہے تو اسے کام ملنا بھی چاہیے، حالانکہ وہ اس قابل ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اسے نہیں مل رہا ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پورے معاملے کو سمجھا جائے تو بہت سے لوگوں کا مزاج ان کو لے کے ڈوبتا ہے، کیونکہ یہ دنیا چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے، مگر چڑھتا سورج روشنی دے تو اچھا لگتا ہے، لیکن ایک حد تک۔ اگر سورج بے حد کارآمد محسوس ہوتا ہے، لیکن جب سورج موسم کی تبدیلی یا آگ برسانے پر تل جائے تو انسان اس کے قریب نہیں بھٹکتا، انسان اس میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت، مہارت کے حامل ہیں، مگر اپنے مزاج سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں مگر یہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لگن بھی ہے، ان میں سب کچھ ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ لوگ ان کو آسانی سے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان مزاج کا ایسا ہے کہ وہ دوسرے اس سے تنگ آنا شروع ہو جائیں تو وہ اس کے قریب نہیں جائیں گے، دوسروں میں بے دلی پیدا ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کا مزاج کچھ ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، اس لیے کسی مقام پر یہ نہ خود ٹھہر سکتے ہیں، نہ دوسرے ان کے قریب زیادہ دیر ٹھہر سکتے ہیں۔ تو مزاج کی جو ٹیڑھ ہوتی ہے، جیسے مغرور ہونا، بغیر کسی جواز کے دوسروں کو کچھ بھی کہہ دینا، تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ برداشت نہیں ہوتی زیادہ دیر تک دوسروں سے۔ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ہے یہ برقرار نہیں رکھ سکتے مزاج کی وجہ سے اپنی کامیابی کو، اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ راتوں رات شہرت مل جاتی ہے لیکن برقرار نہیں رکھ سکتا، کامیاب رہ نہیں سکتا، کیونکہ مزاج میں پائی جانے والی کچھ کجی ایسی ہوتی ہے کہ کھلے دروازے بھی بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مواقع سبھی کو ملتے ہیں، لیکن دوسروں سے برتر سمجھ لینا،
उनको किसी खातिर में न लाना बल्कि उनके साथ चलना पसंद ना करना, ये सारी चीज़ें भी मिज़ाज की वज़ह से होती हैं, जो कि इंसान को नाकामी से दो-चार कर देती हैं। क्योंकि इज़्ज़त-ए-नफ़्स हर इंसान को प्यारी है और खुशमिज़ाजी एक ऐसा पहलू है जिसकी वज़ह से इंसान को कामयाब हो जाता है, लेकिन ये लोग कुछ मिज़ाज के खुश नहीं होते वैसे, दूसरे को कमतर समझते हैं। ये सारी चीज़ें जो इनके मिज़ाज की हैं, वो इनकी काबिलियत और सलाहियत होने के बावजूद भी इनको नाकामी से दो-चार कर देती हैं।